حکومت کی خاطر، بادشاہت کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچے علی اصغر جیسے ننھے پھول کو اس کربلا کی زمین پر قتل نہیں کروایا۔ کروایا کیوں ہے؟ اس لیے دین کی بقا کے لیے، دین کی اصل کے لیے، دین کے لیے۔ اگر انہیں بادشاہت کی ضرورت ہوتی تو کربلا کی زمین سے پر نہ آتے، وہیں پر مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت اور بادشاہت کر سکتے تھے۔ یہ وہ نواسہ رسول ہے جس کی بادشاہت کی گواہی اللہ کریم نے دی ہے اور بشارت دے کر فرشتے کو بھیجا ہے، جو فرشتہ دنیا کائنات میں نہ پہلے زمین پر آیا ہے، نہ فرمایا اس حکم کے بعد قیامت تک وہ زمین پر آئے گا۔ اس نے آ کر حضرت حسین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے آ کر کہہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے شہزادے حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جو جنت کے بادشاہ ہے۔ دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جو جنت کے سردار ہے۔ بس یاد رکھ لیں، انہوں نے اس کربلا کی زمین پر نہ پردے کو چھوڑا ہے، نہ قرآن کو چھوڑا ہے۔ اس کربلا کی زمین پر نہ انہوں نے نماز کو چھوڑا ہے، اس کربلا کی زمین پر نہ انہوں نے صبر کو چھوڑا ہے۔ آج بھی یاد رکھ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم یزیدی نہ بنیں، تو یہ چاروں پانچوں کام آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ جب مصیبت پہنچے صبر کریں، جتنا مشکل کٹن وقت آئے ماں بہن بیٹی اس کا پردہ جو ہے وہ نہ چھڑوائیں۔ جتنی مشکلات پیدا ہو جائیں قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، جتنا کچھ ہو جائے سجدہ کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین شہید ہو کر بھی انہوں نے نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جہاں سے بھی آواز آ رہی تھی، لجپال نبی کے نواسے کی زبان سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔